گڈ مارننگ میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اپنے اس سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے 5 اکتوبر اساتذہ کا عالمی دن. ناظرین، 5 اکتوبر جو کل ہوگا، کل اساتذہ کا عالمی دن منایا جائے گا، اور اس دن کے حوالے سے جو تھیم اپنائی گئی ہے وہ یہ کہ اس وقت تک تعلیم کا معیار بہتر نہیں بنایا جا سکتا جب تک کہ اساتذہ کا معیار یا اساتذہ کے وقار کو بحال نہیں کیا جاتا. اساتذہ کے عالمی دن کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. گفتگو کے لیے ہمارے پاس اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محمد انور ندیم صاحب، جو سلام ٹیچرز ایوارڈ ونر رہے ہیں. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں محمد انور ندیم صاحب. ناظرین، ابھی ہم بات کریں گے محمد انور ندیم صاحب سے، لیکن ان سے پہلے کہ میں ان سے بات کروں، میں کچھ ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ محمد انور ندیم ایک مثالی ٹیچر ہیں اور ان کو سلام ٹیچر ایوارڈ بھی دیا گیا ہے. اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو کارکردگی ہے اس میں ہمیشہ 100% ریزلٹس آئے ہیں، اور اس میں جو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی اسٹوڈنٹ کو مار کے پڑھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ بڑے پیار سے یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں. بات کرتے ہیں انور ندیم صاحب سے. انور ندیم صاحب، آپ کو یہ ایوارڈ ملا، یقیناً یہ اس کوشش کا ایک حصہ ہے کہ پاکستان میں اساتذہ کے وقار کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ ہمیں بتائیں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ ایوارڈ ملا ہے، آپ کی اپنی کارکردگی کے حوالے سے کس طریقے سے آپ ٹیچنگ کرتے ہیں، آپ کا طریقہ کار کیا ہے، اور کیا آپ کو ریزلٹس حاصل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں. جی شکریہ. میرا جو ٹیچنگ کا طریقہ کار ہے، میری 11 سالہ سروس کے دوران میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے کبھی جسمانی سزا کو نہیں اپنایا. اور اس میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ حکومت نے تو اب پچھلے سال مارچ 2005 میں نعرہ دیا تھا محکمہ تعلیم پنجاب نے کہ مار نہیں پیار، اور وہ سیکرٹری ایجوکیشن صاحب کی خصوصی ہدایت پر فوری طور پر پورے صوبے پنجاب کے اسکولوں کے دروازوں پر بورڈ کی صورت میں واضح کر دیے گئے تھے. لیکن میں پچھلے 11 سالوں سے اس پر عمل کر رہا ہوں، تو اس کے باوجود میرا جو نتیجہ ہے وہ 100% رہا ہے. اور آپ کا تعلق بھی ایک دور دراز کے علاقے سے، وہاں پہ کیا ایجوکیشن کی فیسلٹیز کے بارے میں بھی بتائیں. جس جگہ آپ پڑھا رہے ہیں وہاں پہ کس قسم کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں؟ حکومت کے کئی واضح اقدامات تو ہیں، مثلا مفت کتب کی ترسیل ہے، مفت تعلیم ہے، اور بعض اضلاع میں طالبات کو دی جانے والی نقد مالی امداد بھی ہے. اس سلسلے میں تبدیلی کافی ہے، لیکن جو ریموٹ ایریاز ہیں اس میں ابھی تک بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو جو ایوارڈ ملا ہے غالباً یہ آپ نے اپنے ساتھ لائے ہوئے ہیں، یہ اگر آپ دکھانا میں پسند کریں. ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ سلام ٹیچر ایوارڈ ہے جو کہ انور ندیم صاحب کو دیا گیا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اس کوشش کا حصہ ہے کہ ٹیچرز کو پاکستان میں ریکگنائز کیا جائے، ان کے اسٹیٹس کو ریکگنائز کیا جائے، ان کو وہ عزت اور وقار دی جائے تاکہ وہ زیادہ بہتر انداز میں اسٹوڈنٹس کو تعلیم دے سکیں. انور ندیم صاحب، آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ ایک ٹیچر کے طور پہ کیا دیکھتے ہیں، پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے اس میں کیا تبدیلیاں لانی چاہیے، آپ کی کیا سجیشنز ہیں؟ تعلیمی نظام میں تبدیلیوں کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ نصاب تعلیم میں ہمیشہ مربوط اور مسلسل تبدیلی لانے کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، لیکن اس کا تعلق حکومت کی تبدیلی سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کام پروفیشنلز ہی کو سر انجام دینا چاہیے. لیکن ٹیچنگ میں تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں خاص طور پر اسکولز میں کہ تربیت یافتہ اساتذہ نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کو نوکری نہیں ملی یا کوئی پارٹ ٹائم جاب کرنا چاہ رہا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ بھی ہے وہ پڑھانا چاہ رہا ہے تو اسے نوکری مل جاتی ہے. تربیت یافتہ اساتذہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے. اٹ کین بی سیڈ، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جس کو کوئی اور نوکری نہیں ملتی وہ اساتذہ کی ٹیچر کی نوکری جوائن کر لیتا ہے. حقیقت یہ نہیں ہے، سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، بہت لوگ کمیٹڈ بھی ہیں. لیکن کمٹمنٹ کی کیا آپ کے خیال میں ریزن ہے؟ کیونکہ کمٹمنٹ کے لیے تو ایک اچھی انوائرمنٹ کا ہونا، ایک اچھے پیکج کا ہونا، کیریئر گروتھ کا ہونا، کیا یہ ساری چیزیں موجود ہیں؟ نہیں، یہ بدقسمتی سے موجود نہیں ہے. میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اساتذہ کا تعلق خواہ یونیورسٹی سے ہو، کالج سے ہو، اسکول لیول سے ہو، اسکول میں ایلیمنٹری یا سیکنڈری، معاشی عدم استحکام سب کا یہ جو مسئلہ ہے یہ مشترک ہے. تو اس سلسلے میں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے بہت سے انسینٹیو دیے ہیں، لیکن ان کا زیادہ تعلق ہائر ایجوکیشن پہ جا رہا ہے. ابھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ایلیمنٹری سطح پر جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہے، جس میں بالکل ابتدائی سطح پہ بچوں کو تیار کرنا، ان کو بھی زیادہ انسینٹیو دیے جائیں. اور معاشرے میں جو زمینی حقائق یہ ہیں کہ جب والدین بعض ریموٹ ایریاز میں یہ برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو سپورٹنگ ہینڈ ان کا چاہیے، ہمارا مسئلہ بچوں کی تعلیم نہیں بلکہ فکر معاش ان کو زیادہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہوتی ہے، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں.
انور الدین صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جو پیشہ ورانہ جو امور ہوتے ہیں اس کی انجام دہی میں اس طرح کی ٹریننگ کتنی معاونت کرتی ہے؟ یہ ٹریننگ تو بہت معاون ثابت ہوتی ہے آپ کو لیکن ملتی بھی ہے؟ جی میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میڈم نے ٹیچر کلسٹر سینٹرز کا ذکر کیا، وہ منصوبہ پچھلے سال دسمبر سے شروع ہوا تھا لیکن ریموٹ ایریا میں وہ نہیں جاری ہے. ایک دفعہ دو دفعہ اس کی کلاسیں ہوئی، اس کے بعد وہ لوگ اب نہیں کام کر رہے، ان کو فنڈز نہیں مل رہے، ان کو جو وعدے کیے گئے تھے، ان کو موٹر سائیکلز کہے گئے تھے وہ بھی نہیں ملے. تو فی الحال دور دراز علاقوں میں وہ کلسٹر سینٹرز کام نہیں کر رہے، لیکن پیپرز میں تو ہیں وہ، پیپرز میں ہیں اور آن گراؤنڈ وہ کام نہیں کر رہے. میں اساتذہ کی تربیت کے حوالے سے یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ریفریشرز کورسز جو پہلے رکھے جاتے تھے وہ لاہور، اسلام آباد، بڑے شہروں میں تو یونیورسٹی اور کالجز کے اساتذہ تو افورڈ کرتے تھے، ادھر جا سکتے تھے، لیکن جو بنیادی ٹیچر ہیں وہ افورڈ نہیں کرتے تھے. تو اس سے ایک کلسٹر سینٹر یہ اچھی چیز ہے، فائدہ ہوگا، لیکن اگر اس کو عملی جامہ پہنایا جائے قائم ہوگا تو فائدہ ہوگا. ہاں تو قائم تو ہے لیکن یہ ہے کہ فی الحال پیپرز میں ہیں. تو انور ندیم صاحب آپ سے ہم ضرور یہ بھی پوچھیں گے، آپ ایک ٹیچر ہیں، بڑا آپ کا ماشاءاللہ تجربہ ہے، اور پرائمری تعلیم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیز ہوتا ہے ایک بچے کی گرومنگ کے لیے، کہ اگر اس کو فاؤنڈیشن اچھی ڈال دی جائے تو وہ پھر اس کے بعد تعلیم اچھے پرفارم کر سکتا ہے. آپ کیا سجیشن دیں گے اس وقت جو ہمارا پرائمری تعلیم کا جو نظام ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیاز ہیں؟ پرائمری تعلیم کو تبھی بہتر بنایا جا سکتا ہے جب بنیادی طور پر جو لوگ تحصیل اور ضلع کی سطح پر کام کر رہے ہیں ان کو انسینٹو دیا جائے. انسینٹو میں آپ کیا، آپ کے ذہن میں کیا انسینٹو سے مراد ایک تو والدین کو انسینٹو ہے، دوسرا بچے کو انسینٹو ہے، تیسرے نمبر پہ اساتذہ، یہ تینوں چین اس کا حصہ ہیں. اچھا وقار کے حوالے سے تھوڑی سی مجھے جواب بات ہو رہی تھی. آپ نے یہ بات کی کہ آپ نے مار نہیں پیار کی حکمت عملی اپنائی جو ایک اب تو مہم کی صورت میں پورے پنجاب میں جاری ہے، اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو 100% نتائج ملے. وہ کیا نتائج تھے 100%؟ نتائج سے مراد یہ ہے کہ کلاس میں جتنے بچے ہیں اس میں جو مضمون میں پڑھا رہا ہوں، مثلا انگریزی پڑھا رہا ہوں یا سائنس پڑھا رہا ہوں، اس میں کتنے پاس ہوتے آپ ہیں. یہ تمام مضامین پڑھاتے ہیں؟ میں سائنس اور انگلش خاص طور پر پڑھاتا ہوں، ویسے پڑھا سکتا ہوں دوسرے مضامین لیکن خصوصی طور پر انگریزی اور سائنس پڑھاتا ہوں. بہت بہت شکریہ. ہم گفتگو کر رہے تھے ناظرین 5 اکتوبر جو کل اساتذہ کا عالمی دن منایا جائے گا اس کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پہ ہم نے گفتگو کی. ہمارے پاس اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ایک سلام ٹیچر ایوارڈ ونر محمد انور ندیم صاحب موجود تھے. اس کے علاوہ لاہور میں رخسانہ ضیاء صاحبہ تشریف رکھتی تھیں جو ڈائریکٹر اسٹاف ڈیولپمنٹ محکمہ تعلیم پنجاب کی. اور رخسانہ ضیاء صاحبہ آپ نے محمد انور ندیم صاحب کی کا وہ پوائنٹ بھی سن لیا ہوگا کہ کلسٹر جو سینٹر آپ نے قائم کیا اساتذہ کی تربیت کے لیے وہ پنجاب کے دور دراز علاقوں میں قائم نہیں ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پر توجہ بھی دیں گی. ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ دونوں خواتین و حضرات کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم نیوز مارننگ سے بھی اجازت چاہیں گے. احمد جواد اور شہاب محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.